کامیابی اور کمرانی کے لیے مسکرانا ایک ضروری اور دلکش عمل ہے۔ اپنے جاننے والے اور حلقہ احباب میں ذرا غور کریں اور یاد کیجئے کہ مسکراہٹ کی بدولت اس شخص یا فلاں شخص کا چہرہ کتنا بشاش اور پرکشش نظر آتا ہے جو ہر وقت مسکراتا رہتا ہے۔ مسکراہٹ کی وجہ سے فلاں شخص کتنا بشاش اور پرکشش نظر آتا ہے۔ لوگ جب مسکراتے ہیں تو اپنی اصل عمر سے کچھ کم نظر آنے لگتے ہیں۔ اس بات کو آپ خود ہی آزما کر دیکھ لیجئے اور تو بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اس لیے اگر آپ کسی کمپنی کے آفیسر ہیں تو جب آپ دفتر آئیں تو تازہ اور خوش باش چہرے سے آئیں۔ اگر آپ باپ ہیں تو بچے سے ہنستی ہوئی بات کریں۔ اگر آپ استاد ہیں تو اپنی کلاس کے کمرے میں جائیں تو کھلے کھلے چہرے کے ساتھ طلباء کے سامنے آئیں۔ اگر آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں تو ملازمین سے ہنستے ہوئے گفتگو کریں۔ یا آپ کسی محفل میں یا مجلس میں بیٹھے ہیں اور کوئی آدمی آتا ہے اور بلند آواز سے آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ مسکرائیں۔ اور اگر آپ کو کوئی ملنے آیا ہے تو آپ اس کو مسکراتے ہوئے اہلاً و سہلاً کہیں۔ مسکراہٹ کی وجہ سے آپ کا سکون اور اطمینان بڑھ جائے گا۔ مسکراہٹ انسان کے اعضاء کے لیے بھی مفید ہے اور اس کو مضبوط بناتی ہے۔ مسکراہٹ ہی وہ واحد چیز ہے جو غصے کو دور کرنے کے لیے اور شک کے جذبات کو دور کرتی ہے۔ مسکراہٹ یہ طاقت دینے کے لیے ایک بلا قیمت دوا ہے۔ مسکرائیں اور بہادر بنیں۔ بہادر انسان کبھی بھی مسکراہٹ کو نہیں چھوڑتا۔ جو بہادر انسان ہے مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی مسکرانا نہیں چھوڑتا۔ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ موٹے کناروں والی نجرانی چادر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیہاتی ملا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی چادر کے ساتھ بہت شدت کے ساتھ کھینچا، آپ کی چادر کو شدت کے ساتھ پکڑا اور کھینچا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر کے کناروں کے نشان پڑ گئے، کیونکہ چادر سخت تھی۔ اس کی سختی کی وجہ سے، کھینچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر نشان پڑ گئے اس کے۔ اور اس نے غصے سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مال میں سے جو تیرے پاس ہے میرے لیے بھی دینے کا حکم دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مسکرائے، اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے، پھر اسے کچھ دینے کے لیے فرمایا۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ بہادر تھے۔ اسی وجہ سے تو اس طرح کا برتاؤ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے صبر کو نہ کھینچ سکا۔ تو یاد رکھیے یہ اخلاق اور صبر اور بدتمیز لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یہ آپ کی مسکراہٹ سے ظاہر ہوئے گا۔ تو مسکرانے کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ جیسے مسکراہٹ کی ایک قسم ہے کہ دوسری کی غلطی پہ مسکرانا، دوسروں کی غلطی پر مسکرانا۔ اس طرح مسکرانا یہ جائز نہیں ہے جس سے کسی کے دل دکھے، کیونکہ حقیقی مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جس سے کسی دوسرے کو خوشی نصیب ہو۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو، نہ کوئی عیب لگاؤ۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم کسی کو حقیر جانتے ہوئے اس پر نہ ہنسیں، شاید وہ ہم سے بہتر ہو۔ مثلا کلاس میں روم میں آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کلاس فیلو ہے، وہ آپ کے سامنے یا دوسرے اسٹوڈنٹس کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن
ٹیچر استاد اس کو کہتے ہیں کہ تم سپیچ کرو، بات کرو، تو وہ بات کرنے آ جاتا ہے، تقریر کے درمیان کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس پر کیا مسکرائیں گے؟ تو آپ اس پر نہ مسکرائیں۔ اگر آپ اس پر مسکرائیں گے تو یاد رکھیے اس کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلی پریشانی یہ ہے کہ اس کا دل دکھے گا، دوسرا یہ کہ وہ اپنی صلاحیت کھو بیٹھے گا اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ یار میں تو کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، نہ میں اسپیچ کر سکتا ہوں، میں دوسروں کے سامنے بول سکتا ہوں، تو اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جو کوئی کسی دوسرے کی غلطی پر ہنستا ہے تو یاد رکھیے کل اس پر بھی کوئی ہنسے گا تو اسے برا لگے گا، جب اس کی بات پہ کوئی ہنسے گا تو اس سے ضرور برا لگے گا۔ تو دوسری قسم، کسی کو ملنے کے وقت مسکرانا۔ جب بھی آپ کسی کو مسکرا کر ملیں گے تو وہ سمجھے گا اس کو میرے آنے کی خوشی ہوئی ہے، اس طرح اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی اور آپ کی شخصیت اس کے لیے پسندیدہ بن جائے گی، اور دوبارہ کبھی بھی وہ آپ سے ملنے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ ان باتوں سے بڑھ کر یہ کہ یہ سنت رسول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لائے ہوں تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مسکرا کر ہی ملتے ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں مسکرا کر ملتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر تھپ تھپا کر فرمایا کہ اے اللہ اس کو جما دے اور اس کو ہدایت دے اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم مسکرانے کی وہ یہ ہے کہ آپ مسکرا کر شاباش دیں کسی کو۔ اگر آپ کا کوئی ساتھی ہے یا آپ ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ آفیسر ہیں، آپ کا کوئی ملازم ہے، آپ استاد ہیں، آپ کا کوئی شاگرد ہے، یا آپ کیپٹن ہیں، یا آپ کا کوئی سپاہی ہے، اعلیٰ کام سر انجام دیتا ہے تو اس کو مسکرا کر داد دیں، اس سے اس کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ ضرور اس کام کو بہتر کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، فاقہ سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی ازواج کے پاس بھیجا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک انصاری صحابی انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی جا کے زوجہ سے کہا، اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی اچھی طرح خاطر تواضع ہونی چاہیے۔ تو بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بہت کم ہے، وہ ہم کھائیں گے اور بچوں کے کھانے کے لیے ہے، ہمارے پاس تو صرف اتنا کھانا ہے کہ صرف بچے ہی کھا سکتے ہیں۔ تو انصاری نے کہا، صحابی نے کہا کہ تم کھانا تیار کر لو اور چراغ کو روشن کرو، بچے اگر کھانا مانگیں تو انہیں سلا دیں گے ہم۔ تو ان کی جو زوجہ تھیں، صحابیہ تھیں، کھانا تیار کر کے چراغ کو روشن کیا اور بچوں کو سلا دیا۔ پھر وہ چراغ کو تھوڑا ٹھیک کرنے کے لیے گئیں، اسی بہانے چراغ کو بند کر دیا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی مہمان کو یہ دکھاتے رہے کہ کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت انہوں نے پوری رات بھوکی گزاری۔ جب وہ انصاری صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارا جو کام تم نے کیا، خدمت کی ہے، اس کام پر مسکرا کر داد دی ہے۔ بڑے خوش ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ آیت نازل فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مند ہوں اور اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا ہو، اور جو اپنے نفس کی حرص کو بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو دیکھیے کس طرح صحابی رسول نے اپنی حاجت کو دوسروں کی حاجت پر ترجیح دی، اپنی حاجت پر دوسروں کی حاجت کو ترجیح دی، یعنی کھانے کی حاجت
خود کو تھی اور بیوی کو، بچوں کو تھی، لیکن اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک کو آنے والے مہمان کی بھوک پر قربان کر دیا، اور اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسکرا کر دیا۔ کسی کو اس کے اچھے کام پر مسکرا کر داد دینا یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ تو یہ تیسری قسم تھی۔ چوتھی قسم مسکراہٹ کی یہ ہے کہ مسکراہٹ اور مسکرانا دائمی ہو، دائمی مسکراہٹ، یعنی آپ کا ہمیشہ چہرہ ہنستا اور مسکراتا اور خوشی سے دمکتا رہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا یہ صدقہ ہے۔ لہذا اس شخص کو مسکراہٹ کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے جس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکراہٹ ایک صدقہ ہے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو مسکرا کر رکھیں، مسکرانا سیکھیں، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، مشکل سے مشکل حالات بھی ہوں تو مسکرانا نہ چھوڑیں آپ۔ اس سے کیا ہوئے گا؟ آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے پسندیدہ بن جائے گی۔